مرزا صاحب کا گلہ شکوہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ لوگ جناب سارے علماء میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور علماء پریشان ہیں، کہتے ہیں علماء پریشان۔ مرزا صاحب پریشان تو آپ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کتنی پریشانی ہے، آپ کے پاس ہماری کسی دلیل کا جواب نہیں ہے، اس لیے آپ ویسے تو جناب فلاں کو جواب، فلاں کو جواب، فلاں کو جواب، اور اب جناب آپ سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح میں بلی سے بچ جاؤں گا۔ آپ اس طرح بچ نہیں سکتے، لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگوں کو عقل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب دلائل کے ساتھ ضربیں پڑتی ہیں آپ کی فکر پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کے نظریے پر، وہ لوگوں کے جو عقیدت کے بت ہیں پاش پاش ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بلا مبالغہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کا فضل اور کرم ہے کہ بلا مبالغہ بے شمار لوگ آپ سے کنارہ کش ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی دنیا میں آ کر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں پریشان ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے، اور بولتے کیا ہیں؟ صرف گالیاں نکالتے ہیں۔ مرزا صاحب ایک گالی ثابت کریں، ایک گالی ثابت کریں جو ہم نے آپ کو دی ہو۔ کہتے ہیں کہ کوئی علمی رد نہیں کرتے، ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے، اور اس حد تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر اتنے عرصے سے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء پریشان ہیں، لہٰذا جس کا دل کرتا ہے نا وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے، اور وہ بولتے کیا ہیں؟ صرف گالیاں نکالتے ہیں، کوئی علمی رد نہیں کرتے۔ آپ قسم اٹھا کر کہیں مرزا صاحب کہ آپ کا علمی رد نہیں ہو رہا، پہلے آپ کا علمی رد نہیں کیا فہم سلف کی روشنی میں، یا آج نہیں کیا ہے؟ کیا یہ علمی رد نہیں ہے؟ ابھی آپ کا گلہ یہ ہے کہ علمی رد نہیں کرتے، اب ہو گیا نا علمی رد، صحابہ کے بارے میں آپ کے عقیدے پر بھی علمی رد ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت معیت اور صفت علو کے بارے میں، مخلوق سے جدا ہونے کے بارے میں بھی علمی رد ہو گیا آپ کا۔ سلف صالحین کے اقوال، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے اہل سنت کے اقوال پیش کرتے ہوئے درمیان میں کچھ دلائل بھی آ گئے، جو آپ کہتے ہیں نا دلیل سے عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ تو دلیل سے بنتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سلف صالحین کا عقیدہ، صحابہ تابعین، ائمہ دین کا عقیدہ دلیل پر مبنی تھا۔ عافیت اسی میں ہے مرزا صاحب، آپ اللہ سے توبہ کر لیں، اپنا عقیدہ نظریہ اہل سنت والا بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اہل سنت کے عقیدے پر، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے عقیدے پر زندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے جس دن ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آنا ہو کہ سلف صالحین جو کر گئے وہ خود جواب دیں گے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو خود جو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہماری عقل جو فیصلہ کرتی ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ معنی وہ لینا چاہیے، اس دن سے پہلے جس دن ہمیں یہ خیال آنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سلف صالحین کامیاب ہو گئے اسی عقیدے کو لے کر، اسی منہج کو لے کر، قرآن و سنت کے اسی فہم کو لے کر، تو کوئی وجہ نہیں ہم ناکام ہو جائیں۔ سلف صالحین کامیاب ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، تابعین کامیاب ہیں، تبع تابعین کامیاب ہیں، ائمہ اہل سنت کامیاب ہیں، تو ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پیچھے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر پوری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ائمہ اہل سنت کے ساتھ جمع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں انہی اہل سنت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔